بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نماز میت۔ نماز میت ایک ایسی نماز ہے کیونکہ اسے نماز کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت جب کہا جاتا ہے صلاۃ المیت تو در حقیقت یہ ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے اور اس میں 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ایک ذکر ہے، پھر دوسری تکبیر کے بعد ایک ذکر ہے، پھر تیسری تکبیر کے بعد ایک ذکر ہے، پھر چوتھی تکبیر کے بعد ایک ذکر ہے، اور 5ویں تکبیر پہ نماز میت ختم ہو جائے گی۔ یعنی پہلی تکبیر سے نماز میت شروع ہوگی اور 5ویں تکبیر پہ نماز میت ختم ہوگی، اور ان 5 تکبیروں کے درمیان 4 عدد ذکر ہیں۔ نہ اس میں رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، اور نہ ہی سورہ حمد ہے، اور نہ ہی کوئی اور سورہ ہے۔ واجب ہے کہ یہ عربی میں پڑھی جائے، لیکن اگر اس کے بعد دعا فارسی میں یا اردو میں یا انگلش میں کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تکبیر کے بعد والا ذکر مکمل ہونے کے بعد بھی اگر اپنی زبان میں دعا کی جائے تو اس سے بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن بہتر ہے کہ وہ دعا بھی دل ہی دل میں ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی امام جماعت کی اقتداء میں نماز میت پڑھنے میں مصروف ہیں، آپ نے اپنا واجب ذکر جلدی سے پڑھ لیا کہ جو پہلی تکبیر کے بعد تھا، اور امام جماعت آہستہ آہستہ وہ ذکر کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بلکہ بہتر ہے کہ آپ میت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں۔ بس یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوران آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھتے رہیں میت کی جانب سے، یا میت کی بخشش کے لیے کوئی دعا کرتے رہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہیں، تو یہ عمل بھی جائز ہے۔ نماز میت کا جو مختصر ترین طریقہ ہے وہ یہ کہ نیت کے بعد اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہم نے بیان کی، اور خصوصاً جو ہمارے لیکچرز کو نوجوان دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ اس مختصر طریقے کو اگر وہ یاد کر لیں، یا یہ کہ توضیح المسائل میں دیکھ لیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ توضیح المسائل میں ہے، یا وہ توضیح المسائل کے جو بعض مراجع الزام کی انٹرنیٹ پہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور اگر کبھی ضرورت پڑی نماز جنازہ کی اور کوئی بھی نہ ہوا تو یہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اس توضیح المسائل کو دیکھ کے یا اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے دیکھ کے۔ اسی طریقے سے نماز میت کا ایک حکم یہ ہے کہ غسل واجب اگر کیا ہوا نہ ہو تو نماز میت پڑھی جا سکتی ہے، گو کہ بہتر ہے کہ اگر کوئی غسل واجب ہے تو اس کو انجام دے لے۔ مثال کے طور پہ کسی پہ غسل جنابت واجب ہو، یا کسی خاتون پہ غسل حیض یا نفاس یا استحاضہ واجب ہو، تو پہلے ان غسلوں کو انجام دیں اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھیں، تو یہ عمل بہتر ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے لیے وضو واجب نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر کے نماز میت کو پڑھا جائے تو یہ عمل بہتر ہے۔ بس پہلے مرحلے میں ہم طریقہ بیان کرتے ہیں ایک مختصر سی نماز میت کا۔ نیت کے بعد البتہ نیت کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نیت کا دار و مدار جو ہے وہ ارادے پہ، یعنی آپ نے ارادہ کر لیا یہی نیت ہے، زبان پہ دار و مدار نہیں ہے۔ آپ نے سوچ لیا کہ میں نماز میت پڑھ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ نیت ہے۔ بس نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہنی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر تیسری تکبیر پڑھنی ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد اس ذکر کو پڑھنا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پھر چوتھی تکبیر، اور اگر میت مرد ہو تو یہ ذکر پڑھنا ہے، اللہم اغفر لہذا المیت۔ اور اگر یہ میت کسی خاتون کی ہے تو پھر یہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لہذہ المیت۔ اب اسی مختصر سی نماز جنازہ کو آپ کے سامنے نماز جنازہ کی صورت پیش کرتے ہیں، گو کہ اس وقت خود ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز جنازہ ممکن نہیں ہے، تو نماز جنازہ اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے نیت کی کہ میں نماز میت پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لہذا المیت۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی مختصر سی نماز جنازہ، اور اس جانب توجہ رہے کہ اسے آپ حضرات یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر پڑھنا چاہیں اور یاد نہ ہو تو لکھ کے بھی اپنے سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں تکبیر کے بعد مستحب ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے اور خود استغفار کیا جائے اور میت کی جانب سے استغفار کیا جائے۔ اب 4تھی تکبیر کے بعد جو دعا میں فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے لیے جو جملہ کہا گیا اللہم اغفر لہذا المیت، اور خواتین کے لیے اب وہ چاہے خاتون ہو چاہے وہ بچی ہو تو پھر کہا جائے گا اللہم اغفر لہذہ المیت۔ یہاں پر فرق ہے ہاذا کا، کیونکہ لفظ ہاذا مذکر کے لیے ہے اور ہاذہی مؤنث کے لیے ہے۔ یہ ہے فرق مؤنث اور مذکر کی وجہ سے۔ یہ ہے کل واجب نماز میت، بہت ہی مختصر سی۔ اب وہ نماز میت جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے اور ان جملات کا ادا کرنا مستحب ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ تو طریقہ یہی ہے اور شرائط آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نیت کے بعد پہلی تکبیر اور پہلی تکبیر کے بعد اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ پھر دوسری تکبیر اور دوسری تکبیر کے بعد اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین۔ پھر تیسری تکبیر اور تیسری تکبیر کے بعد اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ لفظ تعبے کے بعد اللہم کہا بھی جا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا، لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، اور یہ کہ نہ کہا جائے۔ دونوں طریقے سے نماز صحیح ہے، دونوں طریقے سے کتب فقی میں نماز کے طریقوں میں نقل ہوا، یعنی تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات اور تاب بیننا وبینہم بالخیرات، دونوں طریقے سے نماز صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر اور چوتھی تکبیر کے بعد اس جانب توجہ رہے کہ اگر یہ میت مرد کی ہے تو یہ ذکر پڑھنا ہے۔ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول به اللہم انا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانه وإن كان مسيا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى العليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اور اگر یہ میت کسی خاتون کی ہو، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ جب کہا مرد تو اس سے مراد یعنی مسکر، چاہے وہ بچہ ہو مرد، چاہے وہ کوئی بوڑھا شخص ہو، اور جب کہا جائے خواتین تو اس سے نماز میت مراد ہے چاہے وہ بچی ہو اور چاہے وہ کوئی بزرگ خاتون ہو، یعنی مؤنث ہو۔ بس اگر میت کسی خاتون کی ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ ذکر پڑھنا ہے۔ اللہم ان ھذہ امتک وابنۃ عبدک وابنۃ امتک نزلت بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منها الا خیرا وأنت أعلم بها منا اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها
वग़फ़िर लहा अल्लाहुम्मा जअलहा इंदका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहा फ़िल ग़ाबिरीन वरहमहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब अगर मुस्तहब्बात के साथ और बड़ी नमाज जनाजा पढ़ना चाहें कि जिस तरह से आमतौर पर पढ़ी जाती है, तो वो इस तरह से होगी कि नियत के बाद तकबीर कहनी है और नियत के बारे में तवज्जो रहे कि फ़क़त ज़हन में भी रख लिया तो ये नियत है। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदय स्साअ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व शुहदा व सिद्दीक़ीन व जमीइ इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात तअब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमतिक नज़ल बिका व अंत खैरुम मंज़ूलिन बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी इहसानिही व इन कान मुसीय्यन फ़तजावज़ अन्हु वग़फ़िर लहु वजअलहु इंदका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल ग़ाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। मैयत किसी खातून की हो तो चौथी तकबीर के बाद इस दुआ को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्न हाज़िही अमतुका वब्नतु अब्दिका वब्नतु अमतिक नज़लत बिका व अंत खैरुम मंज़ूलिन बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हा इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कानत मुहसिनतन फ़ज़िद फ़ी इहसानिहा व इन कानत मुसीअतन फ़तजावज़ अन्हा वग़फ़िर लहा। अल्लाहुम्मा इजअलहा इंदका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहा फ़िल ग़ाबिरीन वरहमहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। फिर पाँचवीं तकबीर और पाँचवीं तकबीर पर नमाज मैयत मुकम्मल हो जाएगी। अब मुस्तहब है कि मैयत के लिए दुआ की जाए, इस्तिग़फ़ार की जाए और लोगों को मुखातब हो कि इस अम्र की जानिब तवज्जो दिलाई जाए कि अनक़रीब हमें भी दुनिया से जाना है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो इसकी जानिब से अपने दिल में रंज रखता हो, कुछ नाराज़गी रखता हो, तो बेहतर है कि उसे माफ़ कर दे ताकि जब हम दुनिया से जाएं तो इसकी जज़ा हमें सूरत में मिले कि जो लोग हमसे नाराज़ी हैं इंशाअल्लाह वो भी हमें माफ़ कर दें। नमाज मैयत के बारे में इस जानिब तवज्जो रहे कि पहले मरहले में जो हमने तरीक़ा बयान किया वो मुख्तसर तरीन और वाजिब नमाज मैयत है। फिर जो दूसरा तरीक़ा हमने बयान किया इसमें वाजिब ज़िक्र भी हैं और उनके अलावा कुछ मुस्तहब ज़िक्र भी हैं। मिसाल के तौर पे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वाजिब ज़िक्र है। लेकिन बाकी चीज़ें जो मुस्तहब हैं वो क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, वहदहु ला शरीका लह, ये मुस्तहब है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदय स्साअ। तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब्दुहु और इसके अलावा जितना कुछ कहा गया वो सब कुछ मुस्तहब है। कुछ और अज़कार, कुछ और दुआएं भी हैं नमाज मैयत की, लिहाजा बाज़ नमाज मैयत में आपको जुमले कुछ अलग मिलेंगे तो ये ना समझें कि वो गलत हैं या जो हमने बयान की ये गलत हैं, बल्कि उर्वतुल वुस्क़ा में मज़ीद दुआओं के साथ नमाज जनाजा है और फ़िक़ी कुतुब में और मज़ीद दुआएं हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ जगह अल-अफ़ 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 ये ज़िक्र भी आपको मिलेगा। तो ये दर हकीकत इस वक्त फ़कत हम दो नमाज जनाज़ाओं को आपके सामने बयान कर रहे हैं
جن میں سے ایک واجب حد تک ہے اور ایک کچھ مستحب اذکار کے ساتھ ہے۔ شرائط نماز میت میں جانب توجہ دلائی تھی کہ نماز میت کی جو تکبیرات ہیں وہ ایک کے بعد ایک ہوں، بس فاصلہ نہ ہو، یعنی پہلی تکبیر پھر اس کا ذکر، پھر دوسری تکبیر پھر اس کا ذکر، تیسری تکبیر اس کا ذکر، اسی طریقے سے پانچویں تکبیر پہ نماز میت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جس تکبیر کے پہلی تکبیر کے بعد جو پہلی تکبیر کے بعد والا ذکر ہے وہی پڑھنا ہے پہلے، یہ نہیں کہ پہلے دوسری تکبیر کا ذکر کر دیا یا تیسری کا ذکر کر دیا اور دوسری تکبیر کے بعد پہلی تکبیر کا ذکر کر دیا، یعنی ترتیب کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور موالات یعنی ایک کے بعد ایک ان تکبیروں کو کہنا ہے، بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایک آدھ سیکنڈ کا، 2 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کا اس طرح سانس لینے کے لیے رکا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کسی کام میں لگ جائیں یا رک جائیں اور بہت زیادہ گیپ آ جائے تو اس سے نماز میت ختم ہو جائے گی۔ یہ تھے چند مختصر سے احکام اور ساتھ ہی طریقہ نماز میت کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔